جائے. مجھے بہت ساری پیشکشیں ہوئیں لیکن میں اپنے ضمیر کو اس اعتبار سے. اچھا یہ پیشکشیں عبدالرشید صاحب کون کرتا رہا آپ کو؟ حکمراں جماعت یعنی پیپلز پارٹی والے کرتے رہے کہ خاموش ہو جائیں آپ، یا اور بھی دیگر ایلیمنٹ تھے جو آپ کو مافیاز جسے کہہ لیں، مافیاز بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ ایک بہت بڑی دلچسپی حکمراں جماعت کی بھی یہ تھی کہ جی میں ٹریجری بینچ پر بیٹھ جاؤں یہاں تک کہ میں منسٹری کی طرف جاؤں. لیکن اچھا یہ پیشکش ہوئی آپ کو منسٹر بننے کی بھی؟ جی میری ایک خواہش تھی کہ مجھے لیاری کے لوگوں نے اپنی ترجمانی کے لیے بھیجا ہے، تو میں حکومت میں بیٹھ کر اپنی زبان بند نہیں کر سکتا. جی اب ہم موجود ہیں لیاری 108 سے جیتے ہیں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار عبدالرشید صاحب. لیاری میں ان کا گھر ہے، بہار کالونی میں. ان سے خاص طور پر ہم اس لیے بھی ملنے آئے ہیں کہ پوچھیں ان سے کہ جب سے انہوں نے یہاں سے جیتنے کے بعد اسمبلی گئے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو مسائل کس حد تک اٹھایا بھی ہے انہوں نے اور کس حد تک حل کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، لیکن اس بار ظاہر ہے انتخابات کے بعد کچھ اور رزلٹ یہاں سے آیا. تو ان سے پوچھتے ہیں جناب کہ کس حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں اور لیاری کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ کر. پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی مستقل اقتدار کے 27 سال میں ہے. یعنی وفاق کے اندر اقتدار ہو اور صوبے کا اقتدار ہو، اور ایک کنٹینیو 13 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو سندھ میں مستقل حکومت کرتے ہوئے. تو پیپلز پارٹی سندھ کے مسائل کے لیے تو پہلی ذمہ دار ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن وفاقی حکومت نے بھی احتساب کے نام پر انتقام شروع کیا ہے، احتساب شروع نہیں کیا. جتنے وعدے ان کے تھے، نوکریوں کے وعدے اور گڈ گورننس کے وعدے اور کرپشن کے خاتمے کے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی جہاں ان کے وزراء کو جس کو جہاں موقع ملا انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اس میں پیچھے چھوڑ دیا. تو اپوزیشن میں آپ کو دو جماعتیں نظر آ رہی ہیں، فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آ رہے. ایم ایم اے کا کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، 11 جماعتیں. فضل الرحمان صاحب کے ایک مخصوص بیلٹ ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے مدارس مساجد کی وجہ سے، اور بہرحال ان کا ایک بہتری آ رہی ہے. لیاری کی جو بات کی آپ نے، لیاری کی جو منشیات فروش ہیں ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ اس میں دیکھیں دو ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہرحال منشیات فروشوں کی سرپرستی کر کے سیاسی گیم آف نمبر کی طرف کام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پہلی مجرم پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا یعنی سرپرستوں کے حوالے سے منشیات فروشی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کے ذریعے انہوں نے لوکل بساط کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. دوسرا مسئلہ تھانے داروں کی پشت پناہی کرتے ہیں سیاستدان بھی؟ جی دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ میرا یہ 2.5 سال کا تجربہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جو جتنا بھاری ہاتھ رکھتا ہے تھانے دار اس کے ساتھ رخ کی طرف مڑ جائے. بات کروں کہ 2-3 بنیادی کون سے مسائل ہیں جو آج تک 70 سال میں حل نہیں ہو سکے جن پر آپ اب کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہ جو لیاری ہے ایک منی پاکستان ہے، مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اور پرانا شہر ہے، اسی نے پورے کراچی شہر کو آباد کیا ہے. لیکن یہ اب تک بنیادی سہولیات سے محروم ہے. ہم نہیں کی. اچھا یہ جو آپ نے بات کی عبدالستار اخوانی صاحب کے دور میں تھوڑا بہت کام ہوا، اس کے بعد جو میئر آئے ہیں تو کیا میں سمجھوں کہ نعمت اللہ صاحب یا مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی اس میں توجہ نہیں دی گئی لیاری پر؟ کہ لوکل سطح پر یوسیز ناظمین جو تھے وہ نعمت اللہ خان کی ٹیم کا حصہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ رفتار شاید لیاری کے اندر نہیں رہی جو شہر کے دیگر علاقوں میں رہی. پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کو استعمال کرتی ہے اور کراچی کو کاؤنٹ کرنے کے نتیجے میں یقیناً یہ ہوگا کہ نمائندگی کراچی کی بڑھے گی. تو وہ جو اقتدار اور کرسی سے محبت ہے اس نے عوام کو محروم کر دیا بہت ساری چیزوں سے.